ہلو ہلو اسی خدا کے میرے عزیز بھائیوں بہنوں، آج 2 نومبر ہے۔ سلامت مسیح ایل سہور، ویرو مسیح مہندرو بی بی، غلام مسیح سلیم جاوید، ولیم فرانسس۔ کہ مہربان خدا نے اپنی زندگی کا آرام دے۔ آج پاک مانگتے کے آغاز میں ان کے نام التار پر بولے گئے، التار پر رکھے گئے کہ خدا ہمارے تمام بزرگوں کو، عزیز و کرم کو ہمیشہ اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھے گئے۔ میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں اور کاموں نیز غفلت سے بے شمار گناہ کیے ہیں، اس لیے میں مقدسہ مریم ہمیشہ قواری سب فرشتوں اور مقدسوں اور آپ سب سے التماس کرتا ہوں کہ خدا ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کرے۔ اور قادر مطلق خدا ہم پر رحم کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ آمین۔ ضلع مقدس صبح مطابق مقدس یمنا۔ اس کے 11ویں باب میں سے جب یسوع بیتنیہ میں آیا تو وہ لازر کو 4 دن کا قبر میں رکھے ہوئے پایا۔ بیتنیہ یروشلم کے تقریباً 15 غربے کے فاصلے پر تھا۔ بہت سے یہودی مارتھا اور مریم کے پاس آئے تاکہ ان کے بھائی کی بابت انہیں تسلی دے۔ مارتھا نے جو ہی سنا کہ یسوع آ رہا ہے تو اس کو ملنے کو گئی، مگر مریم گھر میں بیٹھی رہی۔ مارتھا نے یسوع سے کہا، اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ میں جانتی ہوں اب بھی تو خدا سے جو کچھ مانگے گا خدا تجھے دے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، تیرا بھائی جی اٹھے گا۔ مارتھا نے اس سے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ یوم آخر کو قیامت میں جی اٹھے گا۔ اور یسوع نے اس سے کہا، قیامت اور زندگی میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے اگرچہ وہ مر بھی گیا ہو تو زندہ رہے گا، اور جو بھی زندہ ہے مجھ پر ایمان لاتا ہے اب تک کبھی نہ مرے گا۔ کیا تو اس پر ایمان لاتی؟ اس نے اس سے کہا، ہاں اے خداوند، میں ایمان لا چکی ہوں کہ تو المسیح ابن خدا ہے جو دنیا میں آنے والا تھا۔ پاک انجیل کے وسیلہ سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ میں دانیل نبی کی کتاب اس کے 12ویں باب میں 2 آیت میں یہ لکھا ہے، جو خواب میں سو رہے ہیں ان میں سے بہت جاگ اٹھیں گے، بعض حیاتی ابدی کے لیے، بعض رسوائی کے لیے، بعض ذلت کے لیے، دانشور نور فلک کی طرح چمکیں گے۔ تو جو خدا کے جلال میں ہے، خدا کی قدرت میں ہے، وہ دوبارہ سے زندہ ہو جائیں گے اور ان کی قبریں کھل جائیں گی کیونکہ انہوں نے ایمان رکھا تھا۔ دوسرا بائبل مقدس میں حوالہ یہ ہے، حکمت کی کتاب اس کے 3 باب میں، پس راستکاروں کی روحیں خدا کے ہاتھ میں ہیں، عذاب ان کو نہ چھوئے گا۔ جاہلوں کی نگاہ میں گویا کی ہو گئے، جاہل کیڑے نے جنہوں نے یقین ہی نہ کیا موت پر، اور پھر خدا کے نزدیک انہوں نے فضل پایا۔ تھوڑی سی تعبید کے بعد، تھوڑی سی سزا کے بعد خدا کے نزدیک انہوں نے فضل پایا۔ اب بڑا خاص ہے کہ ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ بائبل مقدس میں کہاں لکھا ہے کہ اپنے جو لفظ یوز کیا جاتا ہے کہ جو مر گئے ہیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ تو میں ایک بات کہتا ہوں کہ آپ کے والدین کی جائیداد یا مال ثواب پر ان کے مرنے کے بعد وراثتی طور پر
کس کا حق ہوتا ہے؟ آواز نہیں آئے، اولاد کا ہوتا ہے. اور اس لیے اولاد کا دعا کرنا اپنے مقبولوں کے لیے، اپنے مسیحی ایمانداروں کے لیے لازمی ہے. اور اسی لیے میں نے یہ عمل دھرایا کہ آپ اپنے بزرگوں کی تصاویر چرچ میں لے کر آئیں. کیوں؟ کیونکہ جب آپ چھوٹے تھے آپ کو گود میں اٹھا کر اور آپ کو انگلی پکڑ کر چرچ میں لائے تھے. اور اسی ایمان کو جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی اولاد ایک تناور درخت بن چکی ہے تو وہ مسیح میں سوئے ہیں، وہ جاگ اٹھیں گے. اور عزیز یہ ہے زندہ خدا کا بلگا خدا یسوع جو دنیا کے تمام گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے. مبارک ہم سب جو اس بڑے کی ضیافت میں بلائے ہوئے. اے خدا، میں اس لائق نہیں کہ تو میرے یہاں آئے، لیکن صرف تو کہہ دے تو مجھے شفا پائے. مسیح کا بدن، مسیح کا خون ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ. آمین. سہون میں اللہ ہے، شاید تجھے